بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ہفتہ 10 دن ہوئے روزنامہ دنیا میں ایک خبر شائع ہوئی جو نہایت ہی عبرتناک اور ہوشربا تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر کو غیر معمولی طور پر 137 یعنی 137 بار استعمال کیا۔ یوں اس کا بل یہ بنتا ہے، وہ ہے 7 کروڑ روپے سے زیادہ۔ اس ہیلی کاپٹر کو جہانگیر ترین نے بھی 3 بار استعمال کیا۔ خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحب نے 2 بار استعمال کیا۔ شاہ فرمان نے 32 بار 32 بار استعمال کیا۔ شوکت یوسفزئی نے 9 بار یہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا، اور اسی طرح سکندر یا شیر پاؤ نے 7 بار سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور اس کو اپنی ذاتی سفر میں استعمال کیا۔ اسی طرح تحریک انصاف کی قیادت مین اسلم صاحب ہیں، انہوں نے 10 بار، افتخار درانی نے 9 بار، المشہور زلفی بخاری صاحب نے 7 بار، اور دیانتدار پنجاب کے شفقت محمود صاحب نے 2 بار استعمال کیا۔ یہ اطلاعات کب لیک ہوئیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں مجموعی طور پر 128 افراد کے ناموں سے آگاہ کیا۔ مجموعی طور پر غیر مجاز افراد خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو 577 بار استعمال کیا۔ اگر حکومت کا ریٹ لگایا جائے تو یہ 5 ارب 8 کروڑ 74 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہے۔ عام کمرشل صاحب سے یہ رقم 6 ارب 3 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ریاست مدینہ کے کہنے والے خلفائے راشدین کی مثال دینے والے، کیا ان کو یہ پتہ تھا کہ ریاست مدینہ میں بیت المال کے گھوڑے اور اونٹ سواری کے لیے خلفائے راشدین اور ان کے ساتھیوں کے استعمال میں ہوتے؟ جہاں کسی حکومت نے بھی سرکاری خزانے پر رحم نہیں کیا۔ آپ بھی جو مرضی ہے کیجیے خان صاحب، مگر خدا کے لیے اقتدار کی خاطر مقدس لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیں، ان کی بے حرمتی نہ کیجیے۔ اس موقع پر ناصر کاظمی کا ایک شعر ہمارے ذہن میں آتا ہے، مانو میری کاظمی تم ہو بھلے انسان، پھر وہی اوبارگی کچھ تو ہو یاد چاہیے۔ میرے دوستو، پنجابی میں مثال مشہور ہے، ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ خان صاحب، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کم مذہبی اصطلاحات، مذہبی الفاظ اور مذہب کو تو معاف ہی کر دیتے۔ ایک پاکستان کے مشہور و معروف مولانا صاحب یہ تشہیر کر رہے ہیں، کسی نے اس سے پہلے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یوں ہی جب ٹی وی پہ موقع ملا تو کسی نے پوچھا، آپ بتا سکتے ہیں ریاست مدینہ کے دائی عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے کام کیے؟
اور ان کا جواب تھا میں کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہوں جیسے یہ مولانا آپ پاکستان میں نہیں رہتے۔ جب ایک دعوے کی بنیاد پر ساتھ دینے کا اعلان کیا تو پھر فرض بنتا ہے جائزہ لیجئے اور دعوے کو عملی پجامہ پہنائیے۔ یہ کیا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ میرے عزیز دوستو، افسوس، صد افسوس، ان مولانا کی ساری زندگی تبلیغی جدوجہد اور سیاسی دڑے بازی میں گزری اور پارٹی بازی کی نظر ہوئی۔ مولانا شبلی نعمانی عربی فارسی کلام میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے 40 سال ہوئے خواہ مواہ میں تقوی کی دیکھ بھال کرتا رہا، اور اب تو اگر تقوی کے شیشے پر پتھر نہ ماروں تو کیا کروں۔ اور آگے بھی یہ بتاتے ہیں 30 سال کا تقوی کا مایہ فراہم ہو گیا، اسے محبوب کو ہدیہ کر دوں یا کیا کروں۔ میرے دوستو، یہ مولانا کا معیار، آپ کا پیمانہ، کیا شریفوں اور زرداریوں کے کارنامے ہم اور ہزاروں لوگ ان دو خاندانوں، ان کی حکومت کے بارے میں نہیں جانتے؟ ہم تو مایوس ہو کر طریق انصاف کے جھنڈے کے نیچے آئے، اور آپ اپنے غلط کاموں کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ زرداریوں شریفوں نے بھی تو کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے ہمیں تو صرف 3 سال ملے ہیں، تو کیا 3.5 سال میں آپ نے ٹریلر چلایا یا 3-4 سال کی مدت کے لیے شیر شاہ سوری بھی حکومت میں آیا؟ ان کے کام دیکھو اور موجودہ شیر شاہ سوری کا کام دیکھو، جس کو سوائے جھوٹ بولنے کے اور کوئی الفاظ ملتے نہیں۔ ظاہر ہے فلم بھی ایسی ہوگی۔ ہمارے علاقے میں ایک محاورہ ہے پنجابی میں، جڑا نکما اتھے اور لوٹ جا کے بھی نکما۔ تو ان کے شروع سے ہمیں ان کی قابلیت، لیاقت پنجاب کے رول کے اوپر پتہ چل چکا تھا۔ اور میرے عزیز دوستو، اور گجر خاندان کو یہ 3.5 سال سے زیادہ اور کتنا عرصہ چاہیے؟ یہ گجر صاحب کی اور اس کی فیملی کی بیسیوں گیہوں میں تھی، بیسیوں دودھ میں تھیں، جو فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا۔ میرے دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک جائزہ رپورٹ پیش کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ جائزہ رپورٹ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے ن.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔